بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے امید ہے کہ آپ تمام احباب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ جغرافیہ کا سبق نمبر 49، اور آج ہم بر اعظم یورپ کا تاریخی جغرافیہ پڑھتے ہیں۔ اور بر اعظم یورپ کو بھی چونکہ ایک درمیانہ سا بر اعظم ہے تو اس کو بھی شمالی، مغربی اور مشرقی جو جہات ہیں ان میں ہم تقسیم کر لیتے ہیں، اور اس کے بعد پھر ہم ہر جہت کے اندر اس کے ممالک کی تقسیم کرتے ہیں اور ان ممالک کو یاد کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو سب سے پہلے ہم شمالی یورپ کو پڑھیں گے، اور شمالی یورپ کے اندر جتنے بھی ممالک ہیں ان کو دیکھیں گے۔ تو ناظرین، یہ ہے بر اعظم یورپ، اور اس کا شمالی اگر حصہ آپ دیکھیں تو اس میں آپ کو یہ تین حصے یعنی تین ممالک نظر آئیں گے۔ ایک کا لکھا ہوا نام فن لینڈ، دوسرے کا سویڈن، اور تیسرے کا ناروے۔ یہ جو اس کے دائیں بائیں جو سفید ہے، سفید کا مطلب یہاں پہ آپ سمندر لے لیں، اور بھی جو کلر ہیں کلر ممالک کے ہیں۔ تو یہاں پر یہ تین ملک ہیں، اور ان کا جو دارالحکومت ہیں وہ بھی دیکھیں، نیچے ایک کا اوسلو ہے، ایک کا جو ہے نیچے ناروے، ڈنمارک، تینوں کا دیکھیں تو نیچے ہے جی۔ تو اس کی وجہ بھی یہ ہے کہ یہ اوپر کا جو ایریا ہے یہ پورا، تو یہ جس طرح کہ ادھر سے روس غیر آباد ہے تو اس طریقے سے یہ بھی غیر آباد، کیونکہ سردی اتنی زیادہ ہوتی ہے یہاں پر کہ یہاں پہ انسان جو ہے وہ سردی سے مر جاتے ہیں، اس لیے ان کی دارالحکومت بھی جنوب کی طرف ہیں، اور یہ جو شہر ہیں تین شمالی یورپ میں تو یہ بھی ادھر ہیں۔ اور ادھر تین بالٹک ریاستیں ہیں، بحیرہ بالٹک کے ساتھ جو ہے یہ بھی آپ دیکھتے ہیں، اسٹونیا ہے اور لٹویا ہے اور لتھونیا ہے۔ یہ بھی تین جو ہے بالٹک ریاستیں ہیں جن کے اوپر جو روس نے جو ہے وہ قبضہ کر لیا تھا یہاں پہ سمندر تک پہنچنے کی وجہ سے۔ تو یہ بھی شمالی یورپ ہی کا حصہ ہیں۔ تو یہ ہے شمالی یورپ۔ اب ہم چلتے ہیں مغربی یورپ کی طرف۔ تو مغربی یورپ میں اگر آپ دیکھیں تو یورپ کے جو مغرب ہے تو دائیں بائیں اگر دونوں طرف دیکھیں تو دو حصے آپ کو یہاں پہ نظر آ رہے ہیں۔ یہاں پہ اس طرف جو ہے یہ مشرقی یورپ ہے، اور ادھر جو ہے یہ آپ کو مغربی یورپ نظر آ رہا ہے۔ تو دائیں طرف جو ہے وہ مشرقی پٹی اور بائیں طرف مغربی پٹی ہو جائے گی، اور مغربی پٹی کے بعد آگے جو ہے وہ یہ سفید آپ کو جو نظر آ رہی ہے تو یہ سارا سمندر ہوگا، اور مغربی پٹی کے آگے جو ہے سمندر کے اندر دیکھیں تو یہ آپ کو ایک جزیرہ نظر آ رہا ہے۔ جزیرہ بہت زیادہ جزائر ہیں، لیکن یہ کہ انگلینڈ ہے، یہ یونائٹڈ کنگڈم، اور یہ انگلینڈ ہے، انگلستان ہے، اور یہ بھی ایک بہت بڑا بری جزیرہ آپ اس کو کہہ سکتے ہیں، اور یہ براعظم سے ٹوٹا ہوا، یہ یہاں سے براعظم سے ٹوٹ کر یہ لندن کے قریب سے یہ ایک بری جزیرہ بن گیا ہے۔ اور مغربی یورپ میں جو ہے پھر آگے دیکھیں تو فرانس بھی آپ کو نظر آئے گا، اور اسپین بھی ہے جس کو مسلمانوں کے گھوڑوں کی ٹاپوں نے جو ہے روندا ہے، اور یہاں تقریباً 17,000 مسلمان اور 1.5 لاکھ کافروں کا مقابلہ ہوا، اور مسلمانوں کو کیا پتہ تھا کہ سمندر کے سوا واپسی کا یعنی راستہ ہی نہیں ہے۔ تو جب ان کو یہ معلوم ہوا کہ سمندر کے اندر تو واپسی کا کوئی راستہ نہیں ہے تو انہوں نے واپس جانے کا خیال ہی دل سے نکال دیا، اور اسپین کے ساتھ چھوٹے چھوٹے جو دو ملک ہیں، بیلجیم اور دوسرا ہالینڈ، اور اسپین کے مغرب میں جو ہے یہ پرتگال ہے، یہاں پہ دیکھیں تو یہ پرتگال ہے، اور اس کے ساتھ جو ہے یہ سارا اسپین ہے، اور اس کے ساتھ یہ اوپر یہ سارا فرانس ہے۔ تو اس کے ساتھ اس طرف اگر آپ دیکھیں تو اوپر یہ بیلجیم ہے چھوٹا چھوٹا، اور ادھر سے نیدرلینڈ ہے، اور یہ بیلجیم ہے۔ تو یہ مسلمان چونکہ یہاں تک پہنچ چکے تھے، اور پھر جب ان کو پتہ تھا کہ آگے سارا واپسی کا راستہ تو نہیں ہے، سمندر ہے، تو واپسی کا انہوں نے یعنی ارادہ ہی ترک کر دیا تھا، اور اس طریقے سے جان فشانی کے ساتھ یہاں پہ انہوں نے لڑے، اور اللہ تعالیٰ نے فتح سے ہمکنار کیا۔ تو یہ ہے ناظرین پرتگال، اسپین اور فرانس، اوپر اس کے ساتھ جو ہے وہ بیلجیم ہے، اور بیلجیم کے ساتھ ہالینڈ، یہ سارے اوپر انگلینڈ، یہ سارے جو ہیں یہ مغربی پٹی کے اندر آتے ہیں۔ اور اگر ہم مشرقی پٹی کے اندر جائیں تو مشرقی پٹی میں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ کہ تین ممالک بیلاروس، یوکرائن اور مالدوا۔ یہاں پہ دیکھیں یہ سارا جو ہے یہ جو سرخ کلر ہے یہ یوکرائن ہے، اور اس کے ساتھ چھوٹا سا یہ جو ہے یہ مالدوا ہے، اور اس کے ساتھ اوپر جو ہیں یہ بیلاروس ہے جی۔
تو یہ اس کی مشرقی پٹی میں ہیں، اور چونکہ ان روس نے جو ہے ان 15 ممالک کو ٹوٹل جو ہے اپنے قبضے میں لیا تھا، اور اس میں جو اوپر ہے یہ اسٹونیا، لٹویا اور لتھونیا یہ بھی تھے اس میں، اور اس طریقے سے اس کے ساتھ یہ بیلاروس، یوکرائن، مالدوا یہ 3 بھی اس میں تھے، اور اس کے بعد باقی جو ہے وہ دوسری جو قفقاز کی ریاستیں قازقستان اور ازبکستان اور ترکمانستان اور یہ جو 9 ممالک وہاں پہ تھے، تو ان کو بھی ساتھ ملا کر تو یہ کل 15 ممالک کے اوپر روس نے جو ہے وہ قبضہ کیا تھا، اور خوب جو ہے ان کے اوپر ظلم ڈھائے تھے۔ لیکن بالآخر پھر روس کو شکست کھانی پڑی افغانستان کے اندر، تو یہ افغانستان کے اندر یہ سرخ ریچھ جو ہے اپنے پنجے اگر گاڑ دیتا تو پھر پورا یہ براعظم ایشیا یا اس کی لپیٹ میں آ جاتا، اور یہ گرم پانیوں تک آرام سے پہنچ سکتا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ کی نصرت اور مجاہدین افغانستان کی جفاکشی اور بہادری، اور اس کی وجہ سے اس کو پسپا ہونا پڑا، اور یہ آج جو یہ ریاستیں ہیں بالٹک ریاستیں اوپر، اور یہ یورپ کی جو ہے یہ یوکرائن اور رومانیہ اور یہ جتنے بھی ممالک کے اوپر اس نے قبضہ کیا ہوا تھا، اور اس طرف سے قفقاز کی ریاستوں پر، تو یہ 17 ممالک کے اوپر سے ابھی آہستہ آہستہ جو ہے یہ قبضہ جو چھڑایا جا رہا ہے۔ تو اس کی بنیادی جو وجہ بنی وہ افغانستان کے اندر جہاد، اور اس کے اندر جو ہے وہ روس کو شکست، تو یہ سب سے بڑی وجہ ہے۔ تو اس سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یورپ والوں پر بھی مسلمانوں کے کتنے بڑے احسانات ہیں۔ ناظرین، ہم یہاں پہ آپ کے سامنے تذکرہ کرنا چاہیں گے کہ جب آپ دوسری جگہوں پر جغرافیہ پڑھیں گے اور کالج اور یونیورسٹیز کے اندر اگر آپ پڑھیں گے تو وہاں پہ معذرت کے ساتھ یہ ہوتا ہے کہ وہاں پہ غیر کا جو دبدبہ ہے، غیر کا جو رعب ہے وہ ہمارے دلوں میں ڈالا جاتا ہے، اور مسلمانوں کی ہر جگہ پہ شکست اور ان کی جو ہر جگہ پہ پسپائی ہے وہ ہمارے ذہنوں میں ڈالی جاتی ہے۔ لیکن یہاں پہ جب ہم مدارس والے ایک دوسرے کو سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں جغرافیہ، تو اس میں ہم مسلمانوں کی فتوحات کا تذکرہ کرتے ہیں، مسلمانوں کی جو کارنامے ہیں ہم ان کا تذکرہ کرتے ہیں، اور مسلمانوں کے بارے میں ہم بتاتے ہیں کہ مسلمانوں نے کہاں تک فتح کر لی تھی، اور آج بھی یہ ہماری ہی ذمہ داری ہے کہ ہم یہاں تک پہنچیں اور ان لوگوں تک دین اسلام کی دعوت کو پہنچائیں، اور ہمیں احساس کمتری کا شکار نہیں ہونا چاہیے۔ تو ناظرین، مشرقی یورپ کی پٹی میں جب ہم آئیں گے تو آپ کو یہ 5 ممالک سامنے آئیں گے جو ابھی ہم نے جن کا تذکرہ کیا، وہ بھی جو ہے بیلاروس اور یوکرائن ہے، اور اس کے ساتھ جو ہے مالدوا ہے، اور اس کے ساتھ بیلائزر ہے۔ تو یہ مالدوا جو ہے یہ مالدیپ کے ساتھ ملتا جلتا ہے، لیکن مالدیپ یاد رکھیں کہ وہ بحر ہند میں مجمع الجزائر ہے، جس کا ہم نے تذکرہ گزشتہ اسباق میں کر دیا ہے۔ تو یہ، اور اس کے ساتھ رومانیہ آپ دیکھ سکتے ہیں، اور اسی طریقے سے بلغاریہ بھی آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں۔ تو یہ سارے جو ممالک ہیں یہ مشرقی پٹی ہیں، اور نیچے جو ہے یہ یونان ہے، یہ جو آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ، یہ اس طرف یہ روم ہے، اٹلی ہے، اور اس طرف جو ہے یہ سارا یہ گریس، اور اسی طریقے سے یہ جتنے بھی یہ آپ کو ایریا نظر آ رہا ہے یہ اس کو یونان کہا جاتا ہے۔ تو یہ جو یونان ہے ناظرین، تو اس میں آپ کو تاریخ سے تو آپ امید ہے کہ واقف ہوں گے، تو قدیم تہذیبوں کا مرکز رہا ہے، اور علوم و فنون کا یہ گہوارہ رہا ہے۔ جب ان کے عروج کی باری آئی تھی تو اللہ تعالیٰ نے یہاں بڑے بڑے دماغ اور بڑے بڑے فاتح بھی پیدا کیے، سکندر جیسا فاتح، جالینوس جیسا حکیم، فیثاغورس جیسا ریاضی دان، اور افلاطون، بقراط، سقراط جیسے فلسفی ان جگہوں میں پیدا ہوئے، اور اب یہاں پر جو ہے جب ان کے زوال کا وقت شروع ہوا تو اب یہاں کے اندر کوئی عالمی شخصیت یہاں پہ پیدا نہیں ہوئی، اب یہ لوگ صرف بحری جہازوں کی مرمت کر کے اپنا روزگار کماتے ہیں۔ تو ناظرین، یہ بیلاروس، یوکرائن، مالدوا، رومانیہ، بلغاریہ، یونان، یہ مشرقی پٹی میں ہم نے اس کا تذکرہ کیا ان 6 ممالک کا۔ تو ان کے سامنے یہ بحیرہ روم آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں، ان کے سامنے یہ بحیرہ روم ہے، اور یہ بحیرہ روم کے ایشیائی جو ساحل ہیں، یعنی ایشیا کی طرف کے جو ساحل ہیں، ان پر واقع ممالک جو ہے وہ سواحل شام، سواحل اسلام اور رباط اسلام، یہ ان کو ہم شمار کرتے ہیں۔ شام کا جو ساحل ہے، تو شام کے ساحل کے سامنے یورپ ہے جس کی اکثریت عیسائی ہے، اور فلسطین سے پولس عیسائیت کی دعوت لے کر گیا اور اس نے عیسائیت کی تبلیغ کی، تو سارا یورپ عیسائی ہو گیا۔ یہاں کے سارے ممالک مل کر شام کے ساحلوں پر صلیبی جنگ لڑنے آتے تھے۔ شام جو ہے وہ ساحل بھی ہے
اور رباط بھی ہے اور سرحد بلاد اسلام بھی ہے، چونکہ اس کے اس طرف سارے عیسائی ہیں اور آگے اسلام ہے، تو اس لیے درمیان میں یہ ایک سرحد کا کام بھی شام کا جو ایریا ہے وہ کرتا ہے۔ تو یہاں پر اگر آپ دیکھیں تو یہ اوپر یورپ، اور یہ جو آپ کے سامنے لکھا ہوا نظر آ رہا ہے سوریا، یہ سوریا سے مراد یہاں پہ شام ہے، اس کے ساتھ جو ہے عراق ہے، اور نیچے جارڈن یعنی اردن ہے۔ تو یہ جو شام ہے یہاں سے اس طرف تو یہ سارا عیسائیت تھی، یونان تھا اس زمانے کا اور یہ عیسائیت تھی، اور اس طرف جو ہے یہ صرف شام کا ہی یہ علاقہ تھا جو ایک سرحد کا کام کرتا تھا، رباط کا۔ یہاں سے مجاہدین رضاکارانہ طور پر یہاں آ کر یہ رباط یعنی یہاں پہ آ کر وہ اسلام کے ان سرحدوں کی چوکیداری کرتے تھے، اس پہ پہرا دیتے تھے، چونکہ ظاہر ہے کہ یہاں سے اگر وہ اندر داخل ہو جاتے اور یہاں پہ اگر کوئی خطرہ ہوتا تو پھر یہ نیچے جو ہمارے حرمین شریفین ہیں تو یہاں تک پہنچنا ان کے لیے کوئی بھی مشکل نہیں تھا۔ تو اس لیے سلطان صلاح الدین ایوبی جو تھے وہ ان کا ایک بہت بڑا لشکر جو ہے وہ ان کا اپنا نہیں تھا، بلکہ اس کے لشکر میں رضاکارانہ مجاہدین اور قبائل بہت تھے جو یہ جانتے تھے کہ یہ شخص مخلص ہے، صرف اسلام کی خاطر لڑتا ہے، نہ کہ سلطنت غنیمت اور مال کے لیے۔ ان قبائل میں باہمی دشمنیاں تھیں، لیکن ایوبی کی قیادت میں سارے مل کر وہ بلاد اسلامیہ کے تحفظ کے لیے پہرا دیتے تھے۔ صلیبی جنگوں کی یلغار سے نہ کہ اگر یہ ٹوٹ جاتا، یہ شام کا جو علاقہ ہے اور یہ سرحد اگر ٹوٹ جاتی تو شام، حجاز، مکہ المکرمہ جو صلیبیوں کا ایک بنیادی ہدف ہے تو خدا نخواستہ اس تک وہ پہنچ جاتے۔ تو ایوبی کو اللہ نے جس دن مصر دیا تو ایوبی نے یہ کہا کہ مجھے یقین ہو گیا اللہ تعالیٰ مجھے فلسطین بھی دے گا، تو اس دن سے اس کے طور طریقوں میں مجاہدانہ اولو العزم پیدا ہو گئی، اور مصر اور فلسطین کے بیچ میں صحرائے سینہ ہے۔ ایوبی نے کہا کہ جب مجھے طور سینہ کا دل ملا ہے تو فلسطین بھی مجھے ضرور ملے گا، تو اس نے شہزادوں والی سب عادتیں چھوڑ دیں اور خالص مجاہدانہ زندگی اس نے اختیار کر لی۔ تو شام میں بنو امیہ کی حکومت تھی، اور ادھر جو ہے اس طرف عراق میں بنو عباس کا پایا تخت تھا۔ تو عباسی خلیفہ مامون الرشید وہ بہت ہی علم دوست بادشاہ گزرا ہے، تو وہ یہاں سے یونان سے کتابیں لا کر ادھر یعنی اپنا ایک ادارہ بنایا ہوا تھا دارالحکمت، تو اس دارالحکمت میں ترجمہ کرواتا تھا، منطق، فلسفہ اور طب کی کتابیں منگوا کر ان کا ترجمہ، تلخیص اور تسہیل و تہذیب کرواتا تھا، علوم اور معلومات کی منتقلی پر اس نے اتنی محنت کی کہ یونانی بت پرست تھے، لیکن ان کے فن طب کو جو ہے وہ فن طب اسلامی کہا جاتا تھا، یعنی خلیفہ جو تھا مامون الرشید اس کا جو ترجمہ کیا ہوا، اور انہوں نے ایسے انکشافات کی، ایسے اضافات کی کہ خود طب یونانی کے متوازی ایک اصطلاح قائم کی گئی طب اسلامی کے نام سے۔ تو ناظرین یہ تھے ہمارے یعنی مسلمان کہ جو اس وقت ان کی یہ محنتیں تھیں اور یہ ان کا جو ہے وہ جذبہ تھا، جذبہ جہاد تھا۔ تو یہ براعظم یورپ کو اب ہم نے اس کی جو موٹی معلومات تھی وہ مکمل کر دی۔ اب ہم نے اگلے سبق کے اندر یہ جو اسپین ہے اس کا تذکرہ کریں گے، اس مغربی یورپ میں۔ تو یہ اسپین ہے، اوپر فرانس ہے، تو اس کا ہم نے تذکرہ کرنا ہے۔ اس میں جو ایک مسلمانوں کی حکومت رہی ہے اور پھر اس کے بعد اس کا سقوط ہوا ہے، تو کس طرح ہوا، اس کے کیا اسباب ہوئے، تو اس کے متعلق ہم تذکرہ کریں گے۔ اس کے بعد ہم آگے امریکہ کی طرف چلے جائیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔